قوم کا ایک ہی باپ ہے اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ ماضی میں وزیر اعظم نے آرمی چیف کو باپ قرار دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی نیوز کانفرنس، کہا سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا۔ کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کریں گے، جس نے کرنی ہے حکومت سے کرے۔ کے پی میں دہشت گردی کے لیے سازگار سیاسی ماحول دیا جاتا ہے، وہاں غیر قانونی کانکنی اور کرمنل ٹیرر گٹھ جوڑ ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی مخالفت کی۔ آپریشن تو ہو رہے ہیں، دہشت گردوں کو جہنم واصل آپریشن نہیں کرنا تو کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھنا ہے؟ کیا خارجی نور ولی محسود کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ فوج کی نہیں، پوری قوم کی ہے۔ دہشت گردی کے 80% واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا دہشت گرد فتنہ ہندوستان اور خوارج ہیں، ان کا بلوچستان یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ فتنہ الخوارج کے خلاف لڑیں گے، ان کو جہنم واصل کریں گے۔ 2025 دہشت گردی کے خلاف کامیابیوں کے حساب سے بہترین سال تھا۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے 3811 واقعات ہوئے۔ گزشتہ سال 27 خودکش حملے ہوئے، 16 خودکش حملے کے پی 10 بلوچستان اور 1 اسلام آباد میں ہوا۔ خودکش حملہ کرنے والوں میں 2 خواتین بھی شامل تھیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2025 میں دہشت گردی کی تفصیلات بتا دیں، کہاں گزشتہ سال دہشت گردوں کے خلاف 75,175 آپریشنز کیے گئے، 14,658 آپریشنز خیبر پختونخوا میں کیے گئے، 2,597 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف 71% آپریشن کے پی میں ہوئے۔ دہشت گردی اگر کوئی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے تو خیبر پختونخوا کے ارکان اسمبلی کال کر کے اس کو چھڑاتے ہیں۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی کا بڑا انکشاف۔ ایک نیوز کے پروگرام ایک پیج ود فروہ وحید میں بات کرتے ہوئے اختیار ولی نے کہا پاکستان تحریک انصاف کل عدم ٹی ٹی پی کو اپنا عسکری ونگ بنانے والی تھی۔ وینزویلا میں شاندار فوجی کارروائی کی گئی۔ کراکس آپریشن میں 152 طیاروں نے حصہ لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ کے پاس دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے، دنیا کی کوئی فوج مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپریشن کے دوران وینزویلا کی بجلی بند اور لوگ پریشان ہوئے۔ آپریشن میں کیوبا کے فوجی بھی مارے گئے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر اچھے انسان نہیں، وہ وینزویلا کے صدر مادورو کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امریکہ مستقبل قریب تک وینزویلا میں کردار ادا کرتا رہے گا۔ وینزویلا کی حکومت امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ ڈیلسی روڈریگز نے وینزویلا کی عبوری صدر کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ وینزویلا کی اپوزیشن رہنما اور نوبل انعام یافتہ ماریا کورینا مچاڈو کا جلد وطن واپسی کا اعلان۔ کہتی ہیں عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز تشدد، بدعنوانی اور منشیات اسمگلنگ کے مرکزی کرداروں میں سے ایک ہیں۔ وینزویلا میں عوامی حکومت کے قیام کا وقت آ چکا۔ مادورو کو اب بین الاقوامی انصاف کا سامنا کرنا ہوگا۔ وینزویلا میں اب امن ہوگا اور سیاسی قیدی رہا کیے جائیں گے۔ ایک آزاد وینزویلا کو مسلسل دشمنی کا رویہ ناقابل قبول، سخت جواب دیں گے۔ ایران کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت سرخ لکیریں ہیں، کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیں گے۔ ایران کی دفاعی کونسل نے کہا ہے خود کو صرف حملے کے بعد رد عمل تک محدود نہیں رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نجکاری کمیشن کے امور پر اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا خسارے کا شکار اداروں کی نجکاری اولین ترجیحات میں شامل۔ پی آئی اے کے 75% حصص کی نجکاری بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ نجکاری کمیشن میں بہترین صلاحیتوں کے حامل افراد کو تعینات کیا جائے۔ بریفنگ میں بتایا گیا بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کو ابتدائی طور پر 2 بیچز میں رکھا گیا ہے۔ پہلے بیچ میں آئسکو، گیپکو اور فیسکو کی نجکاری ہوگی، دوسرے بیچ میں ہیسکو اور سیپکو کی نجکاری کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے 6 بایو گیس پلانٹس کی منظوری دے دی۔ لاہور میں 4 اور فیصل آباد میں 2 بایو گیس پلانٹس سے پنجاب میں کلین انرجی کا عملی آغاز ہوگا۔ پنجاب میں کسانوں اور ماحول کے لیے دوہرا انقلاب۔
بایو گیس پلانٹ سے گھریلو توانائی کے ساتھ فصلوں کے لیے بایو فرٹیلائزر بھی فراہم ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس پنجاب کی کلین انرجی مستقل پر بریفنگ دی گئی۔ مریم نواز نے اسمال بایو گیس پلانٹس کا قابل عمل منصوبہ طلب کر لیا، ٹویٹ کر دی۔ عوام کے لیے خوشخبری، حکومت کا 6 ماہ تک گیس نرخ نہ بڑھانے کا اعلان۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں وزیر اعظم کی ہدایت پر 6 ماہ تک گیس نرخوں میں تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ گیس کے سرکولر ڈیٹ میں مزید اضافہ نہیں ہو رہا۔ قطر نے مشکل صورتحال میں کانٹریکٹ کی شرائط کو برقرار رکھا۔ پاور ڈویژن نے LNG کی طلب سے متعلق وعدوں کی پاسداری نہیں کی۔ پاور ڈویژن نے یومیہ 80 کروڑ موقف۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس۔ صوبے میں کم BTU گیس پلانٹس میں کی کمرشل بنیادوں پر تنصیب کا فیصلہ ہو گیا۔ کلات کے مارگند اور سوئی کے زن گیس فیلڈ پر صنعتی پلانٹس لگانے کی تجویز دی گئی۔ فرٹیلائزر، سیمنٹ، توانائی اور سیرامکس انڈسٹری کے قیام کے امکانات پر بریفنگ دی گئی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بنگلہ دیش کی فضائیہ کے سربراہ کی ملاقات۔ دونوں ملکوں کی فضائی افواج کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر کی بنگلہ دیشی فضائیہ کے لیے جامع تربیتی تعاون کی یقین دہانی۔ ISPR کے مطابق بنگلہ دیشی فضائیہ کی پرانی فلیٹ کی تعمیر و مرمت، ایئر ڈیفنس ریڈار سسٹمز اور JF-17 تھنڈر طیاروں کی ممکنہ خرید و فروخت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے پاک کالونی میں مبینہ پولیس مقابلے میں 3 ڈاکو مارے گئے۔ SSP کے ماڑی کے مطابق ملزمان کا تعلق لیاری گینگ وار سے تھا۔ سپر ہائی وے پر فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ نارتھ ناظم آباد میں شہری کی فائرنگ سے مبینہ ڈاکو ہلاک۔ شہری نے پھل خریدنے کے لیے گاڑی روکی تو موٹر سائیکل سوار مرد اور خاتون پہنچ گئے۔ ملزمان کی لوٹ مار کی کوشش پر شہری نے فائرنگ کر دی۔ ایک ملزم ہلاک، ملزمہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جھنگ روڈ M4 موٹر وے انٹرچینج کے قریب حادثہ۔ جانوروں سے لوڈ منی ٹرک ایک گاڑی پر الٹ گیا۔ حادثے میں 4 افراد جاں بحق، 4 شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ حادثے میں کئی جانور بھی زخمی ہوئے۔ دھند کی وجہ سے موٹر وے کے مختلف سیکشن بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M2 کو لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M3 اور M4 بھی دھند کی وجہ سے بند۔ سکھر ملتان موٹر وے M11 کو دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M14 ہکلا DI خان کو عیسیٰ خیل سے کوٹ بیلیاں تک بند کر دیا گیا۔